1997 میں موجودہ شکل جو ہے ترکی طرز کی تعمیر کی گئی مسجد بنائی گئی. اب آپ جا کے دیکھیے گا مسجد کو. اوپر جو ہے وہ مزار اور مسجد اور عبادت خانہ، نیچے جو ہے وہ ٹوائلٹ، ریسٹ روم جو ہیں اور لنگر خانہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بنائی. 5 کروڑ کہتے ہیں لگا ہے. 52,600 لوگ جو ہے وہ اس کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں. یہ مزار کی برکات کیا ہیں. آپ کی قبر ہر ولی آتا ہے. خاص طور پر جمعرات کو آپ جائیے اور جمعرات کو آپ 12 بجے کے بعد رکا کریں. صبح کتب ابدال غوث حاضری دیتے. معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے حاضری دی. آپ جانتے ہیں اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا. اب تو بڑی شان و شوکت ہے، چمک ہوتی، ایک دنیا آباد ہے وہاں. آپ جب تشریف لائے تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ وہاں اسی طرح مزار تھا، اسی طرح چیزیں تھیں؟ نہیں. تو معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا کہ داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے؟ کہنے لگے میں جو ہی لاہور کے اندر انٹر ہوا ہوں تو میں نے ایک نور دیکھا کہ پورا ایسے نا مینارہ جیسے ہوتا ہے نا، ایسے لائٹ سیدھی ستون اوپر کی طرف جا رہی ہے. میں نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو میں اسی کو تلاش کرتا کرتا جب پہنچا تو یہ قبر تھی. تو داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ پہنچے تو کہنے لگے مجھے سکون فیل ہوا. میں نے کہا جانا انہوں نے اجمیر تھا. کہنے لگے رکو، وہیں رکے. اب ایک کتاب میں پڑھتا ہوں 10 ماہ تک رکے رہے، اور ایک کتاب میں ہے کہ آپ نے 40 دن چلہ کاٹا. بیٹھ گیا. وہ چلہ کا جو ہے آج بھی موجود ہے. تو چلہ کاٹنے کے بعد آپ کو اتنا کچھ ملا کہ پکار اٹھے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رحم. اور علامہ اقبال نے خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ کی آمد کا جو ذکر کیا. سید حجویر مخدوم امم مرقد پیر سنج راحل. داتا گنج بخش حجویر کے سید ہیں، تمام امتوں کے پیشوا ہیں. ان کا مزار معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حرم ہے جیسے خانہ کعبہ اور مدینہ. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مرشد نے 40 روز جو ہے وہ چلہ کاٹا. اور جب جانے لگے تو جہاں تک مزار نظر آتا تھا آپ نے قبر نہیں کی. اور خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کے مرید قطب الدین کے مرید بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنے پیر کی سنت کو ٹکا کے ادا کیا. آپ پاک پدن سے چلا کرتے تھے، آپ نے بھی چلا یہاں کاٹا. اور جب آپ اس حدود میں داخل ہوتے لمبے لمبے سانس لینے لگ جاتے. مریدین پوچھتے بابا جی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے کہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور جو ہی 2.5 میل رہ جاتا آپ کا مزار، اس وقت آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگ جاتے. بابا فرید 2.5 میل دور اپنے گھٹنوں کے بل چلنے لگ جاتے. تو لوگ پوچھتے حضور گھٹنوں کے بل کیوں چل رہے ہیں آپ؟ فرمانے لگے اتنی انوار برس رہی ہیں، میں پاؤں رکھتا ہوں اوپر. حضرت دارا شکور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سفینۃ الاولیاء میں لکھا جو 40 جمعرات میلان آگا جاتا ہے اللہ اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے. میں نے ایک مرتبہ علامہ الہی بخش ظاہر رحمۃ اللہ علیہ داتا صاحب کی بڑی نظر تھی ان کے اوپر. جب بولتے تھے نا تو ہر چیز جملہ بنتی جاتی تھی. یہ کہتے تھے 4 جمعرات ہیں بس، 4 جمعرات یہاں آؤ. میں نے اس دربار کے اوپر بڑے لوگوں کو دیکھا. یہ نواز شریف جو بھی وزیر اعظم ہے، میں نے اس کو ایک دفعہ عصر کے ٹائم دیکھا دوڑتا ہوا ننگے پاؤں جا رہا سلام کرنے کے لیے داتا صاحب کے دربار. یہ پتہ بندوں پہ مصیبتیں کب آتی ہیں؟ جب یہ داتا صاحب کو چھوڑ دیتے ہیں، درباروں کو چھوڑ دیتے ہیں. پہلے یہ ولیوں کو مانتے رہتے ہیں اور جب چیز مل جاتی پھر کہتے ہیں ولی کچھ کر نہیں سکتے تو پھر بھگتتے ہیں سزائیں. حکیم محمد موسیٰ امرت سری، اگر کبھی آپ کا داتا صاحب کے دربار پہ جانا ہو تو آپ کیا پڑھیں گے؟ جو من چاہے آپ کا پڑھیں. لیکن حکیم محمد موسیٰ امرت سری کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں داتا صاحب کو درود تنجینا اور درود تاج داتا صاحب کو بڑا پیارا ہے، اس لیے جب ان کی قبر پر جاؤ تو یہ میرا مشاہدہ ہے کہ جو آدمی وہاں درود تاج اور درود تنجینا پڑھ رہا ہوتا ہے داتا صاحب اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں. اس لیے باقی چیزوں کے ساتھ اسے بھی ضرور پڑھا کریں. آپ کے مزار